نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ بعض صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں تو پہلے ہی آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کی، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت بن کر، کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد ان کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گماں بن کر، کبھی پیار بھری تھپکی دینے کے لیے ماں بن کر، کبھی رحمت بھرے سائے میں چھپانے کے لیے باپ بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے بھول جاؤ اسے، لیکن وہ نہیں بھولتا تمہیں۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے۔ مجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ ہمیں محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا، بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ادھر ہی جھولی پھیلانا یار، دے دیں الحمدللہ، نہ دیں تو یہ سمجھ کے خوش ہو جانا یہ چیز میرے لیے ٹھیک تھی نہیں ہے، لیکن کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرنا کہ کل حضرت جا کے نبی علیہ السلام سے ہم آنکھیں نہ ملا سکیں۔ اللہ تلاش کا نام نہیں ہے، اللہ انتظار کا نام ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے بعد وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے تو اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان، مدینے میں رہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے۔ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، آ رہا ہوں میرا سے کیوں نہیں ملتے؟ عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے، عید کے دن ان سے بھی تم جفیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے۔ تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور بھی ہے، آج عید کا دن ہے، آج تو گلے ملنا چاہیے۔ تو یار دشمنوں کو بھی بھر بھر کے گلے سے ملتے ہو، تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی، کچھ بھی نہیں جائے گا، گاڑی، کار، کوٹھی، یار، سجن، بڑی دنیا جانتی ہے، روڈ سے میرا نام پوچھ لینا، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں، یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں، یہ یہاں تک ہیں، شہرتیں، سارا کچھ، 3 چیزیں فقط جائیں گی۔
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इल्म नाफे, अपने इल्म से किसी को फायदा दे जाओ, और दूसरा फरमाया नेक औलाद जो तुम्हारे पीछे दुआएं करेगी, और तीसरा फरमाया सदका जारिया।